ظالم عشق۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایک لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے اس شام کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ یہ تھی پریشے، جسے سب پیار سے پری کہتے تھے، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وجاہت حسین کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے اکبر کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی نوال شادی شدہ تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی ماہم کی اسی مہینے شادی تھی۔ چھوٹے بیٹے زاہد کی 1 بیٹی پریشے تھی۔ فائزہ جو اکبر سے چھوٹی اور زاہد سے بڑی تھی، شوہر کی وفات کے بعد زاہد کے پورشن میں رہتی تھی۔ ان کا 1 بیٹا تھا سعد، جو لندن میں رہتا تھا اور ڈاکٹر تھا۔ پریشے کی خالہ زاد فجر، جو ساجدہ اور محسن کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت ہی شرارتی تھی، اور پری کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس وقت پری سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ جب فجر لیٹ ہونی یونی پہنچی تو وہ پری کو آس پاس ڈھونڈنے لگی کہ تبھی وہ کسی لڑکے سے ٹکرا گئی، جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ وہ لڑکا پری کو دیکھ کر معذرت کرنے لگا۔ آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا، جو یوں اندھوں کی طرح چل رہے ہیں؟ جس پر اس لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں سوری بول تو رہا ہوں، لڑکیوں کو تو بس جھگڑنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے۔ کیا؟ فجر تو حیران رہ گئی۔ تم نے مجھے جھگڑالو کہا؟ تو اس لڑکے نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو بالکل اچھی طرح پتہ ہے مجھے کہ تم کیسے لڑکیوں کا، جو لڑکیوں سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ بڑے آئے مجھے جھگڑالو کہنے والے۔ فخر نے گویا حساب برابر کیا۔ اگر مجھ جیسے لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق نہیں ہے آپ کو تو خود دے کر چل لے۔ جھگڑالو لڑکی، یہ کہہ کر وہ لڑکا یہ جا وہ جا۔ فجر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی اور غصے میں پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ یہ سن کر پری ہنسنے لگی کہ کسی نے فخر کو جھگڑالو کہا، اور اس نے غصے میں فون بند کر دیا۔ رات کو زاہدہ، عابدہ بیگم، فائزہ اور پری ڈنر کر رہے تھے تو زاہد نے پری سے پوچھا، بیٹا آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی ہوں۔ زاہد نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکار بھری۔ پڑھائی کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ زاہد نے پھر پوچھا۔ ابھی کچھ سوچا نہیں میں نے، پری نے کچھ توقف کے بعد بولا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو فجر اندر داخل ہوئی، جسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ فجر سب کو سلام کر کے وہیں بیٹھ گئی اور بے تکلف ہو کر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد پری فجر کو اپنے کمرے میں لے گئی تو فجر پری سے کہنے لگی، پری، تمہیں پتہ ہے آج میں نے ماما اور خالہ کو کیا باتیں کرتے سنا؟ کیا؟ خالہ کہہ رہی تھیں کہ پری اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی اب شادی کر دینی چاہیے۔ کیا؟ یہ سن کر پری حیران رہ گئی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پری ایسا کہہ کر باہر جانے لگتی ہے تو فجر اسے روک لیتی ہے۔ ارے جذباتی لڑکی، کون سا تمہاری بارات دروازے پر کھڑی ہے کہ تمہیں ابھی بیاہ دیں گے؟ جب وہ تم سے پوچھیں گے تو تم انکار کر دینا۔ پری فجر کی بات سے متفق ہو کر پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن پری اور فجر یونی جاتی ہیں تو سر فرقان سب کو بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ سب کی پارٹی ہے، جو سب سن کر ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکچر کے بعد پری اور فجر گراؤنڈ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ یونی میں پارٹی میں کتنا مزہ آئے گا۔ پری خوش ہو کر کہتی ہے، میں تو آج ہی شاپنگ پر جاؤں گی اور تم بھی میرے ساتھ چلنا، اوکے؟ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہی ہی تھیں کہ انہیں اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ایکسکیوز می۔
مس فجر؟ فجر نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی فجر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ فجر، فجر نام ہے میرا۔ واٹ ایور، آپ کا فون کہاں ہے؟ کیوں، آپ کا بیلنس ختم ہو گیا ہے کیا؟ ویسے دکھنے میں تو کافی ویل آف لگتے ہیں۔ جو سن کر اس لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہے کیا؟ جس پر فجر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت مجھے نہیں، آپ کو ہے، اور میں کیوں آپ کو اپنا فون دوں؟ مجھے کیا پتہ آپ کون ہیں، اور اگر آپ میرا فون لے کر بھاگ گئے تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو اپنا فون بھی دیا تھا۔ جس پر وہ لڑکا اپنی گردن نفی میں ہلانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر ایک گہری سانس بھر کر کہنے لگا، فون تو میں آپ کا سچ میں لے کر بھاگ سکتا ہوں، اور اگر آپ کے پاس سچ میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا، تو فجر نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اور کہنے لگی، اوہ، تو آپ نے جیب کاٹنے کی ٹریننگ بھی لے رکھی ہے؟ جس پر اس لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں آپ کو کوئی چور نظر آ رہا ہوں؟ جس پر فجر نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس دوران فجر دونوں کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا فون سچ میں چوری ہو گیا ہے، کیونکہ جو فون آپ کینٹین میں چھوڑ آئی تھیں اور میں آپ کو دینے آیا تھا، وہ تو اب آپ کو ملنے سے رہا، کیونکہ چور چوری کی ہوئی چیز واپس تھوڑی کرتا ہے۔ عالیان فجر کا فون اس کے سامنے لہراتا ہوا کہنے لگا۔ فجر فوراً اپنا فون بیگ میں ڈھونڈنے لگی اور نہ پا کر عالیان کو ادھر ادھر تلاشنے لگی، جو اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ جب عالیان فجر کو کہیں نظر نہ آیا تو اس نے پری سے اس کا فون مانگا اور اپنے نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر چوتھی دفعہ فون کرنے پر اٹھا ہی لیا گیا۔ ہیلو مسٹر عالیان، عالیان نام ہے میرا۔ وٹ ایور، مجھے میرا فون واپس کرو۔ محترمہ، کس فون کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اس فون کی بات کر رہی ہوں جس سے تم اس وقت بات کر رہے ہو، فجر نے چبا چبا کر کہا۔ ہاں، لیکن آپ کے خیال میں تو یہ فون چوری ہو گیا ہے نا، اور چور چوری کی ہوئی چیزیں کبھی واپس تھوڑی کرتا ہے۔ فجر نے آخر تھک کر ایک سرد آہ بھری۔ عالیان، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، پلیز مجھے میرا فون واپس کر دو۔ سنتے ہی بے ساختہ عالیان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں سوچ سکتا ہوں۔ ایک کام کرنا، آپ کل آ کر یہی الفاظ دوبارہ دہرا دو نا، تب ہو سکتا ہے میرا ارادہ بدل جائے۔ بائے۔ یہ سنتے ہی فجر کا خون کھول اٹھا۔ بدتمیز انسان، اب میں پورا دن فون کے بغیر کیسے رہوں گی؟ واپسی پر فجر کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ پری کو 3 بجے تیار رہنے کا کہہ کر چلی گئی۔ پری جب گھر پہنچی تو اسے اپنی ماں اور پھپھو غیر معمولی طور پر بہت خوش نظر آئیں، لیکن وہ نظر انداز کر کے تیار ہونے چلی گئی اور فجر کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی گئے تھے
کہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ سڑک پر لائن میں ایک جیسی 4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا اور سامنے کھڑے گارڈ کو، جن کے ہاتھوں میں گنز تھیں، ان میں سے ایک گارڈ سے پوچھا، یہ راستہ کیوں بلاک ہے؟ تو ان میں سے ایک گارڈ نے بتایا کہ شاہ صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ جب ڈرائیور نے آ کر یہ بات فجر اور پری کو بتائی تو فجر نے جھنجھلا کر کہا، اگر ان کے شاہ صاحب کی گاڑی خراب ہوئی ہے تو پوری سڑک کیوں بلاک کی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہی فجر گاڑی سے اتری اور نظر ان گارڈز کو دیکھ کر آگے جانے لگی۔ آپ آگے نہیں جا سکتی، ان میں سے ایک گارڈ نے اسے روکا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تو ان گارڈز نے ڈرائیور کی کہی ہوئی بات دہرا دی۔ تو فجر کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا، تو یہ آپ کے شاہ صاحب کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ہٹواؤ یہ گاڑیاں۔ اور یہ شاہ صاحب کیا اتنے موٹے ہیں جو ایک گاڑی میں پورے نہیں آ رہے، جو یہاں 4 گاڑیاں لائن میں لا کر کھڑی کر دی ہیں؟ یہ کسی کے باپ کی سڑک نہیں ہے۔ میں بھی تو دیکھوں یہ شاہ صاحب ہیں کون؟ فجر آگے جانے ہی والی تھی کہ پری اسے کھینچ کر لے آئی۔ کیا یار، کیوں لے کر آئی ہو مجھے؟ ابھی میں اس کی عقل ٹھکانے لگاتی۔ تم سب کے سامنے تماشا لگا رہی تھی۔ ہاں تو اس طرح سڑک بلاک کر کے یہ لوگ تماشا نہیں لگا رہے؟ تم یہ چھوڑو، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو ہٹ رہی ہیں نا ان کی گاڑیاں، اب خوش؟ پری نے فجر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ پری اور فجر نے ڈھیر ساری شاپنگ کی، کھانا کھایا اور پھر آئس کریم کھائی، اور اس طرح گھر پہنچتے پہنچتے 7 بج گئے۔ پری شاپنگ بیگز لے کر گھر پہنچی تو سب لوگ لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ اسے آتے دیکھ کر آفتاب بیگم نے کہا، اتنی دیر کر دی تم نے ماما، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کہہ کر شاپنگ بیگز نوکر کو دیے اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ محترمہ کون ہے؟ تبھی کسی کی خوبصورت مرد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لڑکا نیلی شرٹ پر، جینز پہنے، شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ کسی مرد کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر یہ سوچ کر جھنجھلائی کہ اس کے گھر میں کوئی اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کون ہے، حالانکہ یہ سوال تو پری کو کرنا چاہیے۔ پری ناسمجھی سے ماں اور پھپھو کی طرف دیکھنے لگی، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ یہ کون ہے۔ تبھی فائزہ بیگم اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ پری ہے، عابدہ کی بیٹی۔ تو لڑکا پری کو دیکھ کر کہنے لگا، اوہ آئی سی، لیکن پری ابھی ناسمجھی سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے پری کی مشکل آسان کر دی، آئی ایم سعد علی خان، یور فرسٹ کزن۔ یہ نام سن کر پری کو کچھ یاد آیا تو اس کے ہونٹ لاشعوری طور پر او کی شکل اختیار کر گئے۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، تم فائزہ پھپھو کے بیٹے ہو، میں اپنی ماما کا ہی بیٹا ہوں۔ یہ سن کر سب مسکرا دیے۔ پری کو سعد برا نہیں تو اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے تعارف کے بعد اسے سعد کی آنکھوں میں غرور سا نظر آیا تھا، شاید کسی ایسی بات کا
جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر پری اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن پری یونی جانے کے لیے تیار ہوئی، اور آج بھی وہ حسب معمول لیٹ تھی، اس لیے جلدی جلدی دروازے کی طرف بڑھی کہ تبھی عابدہ بیگم نے اسے بتایا کہ ڈرائیور گھر پر موجود نہیں ہے۔ کس کام سے گیا ہے؟ میں یونیورسٹی اب کیسے جاؤں گی؟ پری نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کیا کیا جا سکتا ہے بیٹا، تم چھٹی کر لو، گاڑی تو کھڑی ہے لیکن تمہیں چھوڑ کر کون آئے گا؟ تمہارے بابا بھی گھر پر موجود نہیں ہیں۔ لیکن موم، آج میرا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، میں چھٹی کیسے کر سکتی ہوں؟ تبھی فائزہ پھپھو وہاں آئیں اور پری کے پھولے چہرے کو دیکھ کر وجہ دریافت کی تو عابدہ بیگم نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سعد ہے نا، وہ چھوڑ آئے گا۔ لیکن وہ تو ابھی اٹھا ہے ہی نہیں، اس نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ عابدہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ آ کر ناشتہ کر لے گا۔ کیوں، سعد تم چھوڑ آؤ گے نا؟ پری کو سامنے سے آتا سعد کو دیکھ کر فائزہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں فجر کو کال کر کے بلا لیتی ہوں، پری سرد لہجے میں کہنے سے پہلے بولی۔ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، سعد چھوڑ دے گا۔ فائزہ بیگم نے پھر سعد کی خدمات پیش کیں۔ ہاں، نو پرابلم، میں چھوڑ دوں گا۔ چلو، یہ کہتے ہوئے سعد باہر نکلا اور پری بھی اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کو مین روڈ پر لانے کے بعد سعد نے پری سے راستہ پوچھا تو پری نے ایک سڑک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے جاؤ، چلو، یہ شارٹ کٹ ہے۔ یہ راستہ قدرے سنسان تھا، ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی گئے تھے کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا؟ پری نے پریشان ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی اور اب گاڑی خراب ہونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سعد نے گاڑی سے اتر کر کچھ دیر پوری گاڑی چیک کی اور پھر مایوسی سے لوٹ آیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور یہاں سے کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، ہمیں پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا اور پری بھی برے برے منہ بناتی اس کی تقلید میں گاڑی سے اتر گئی۔ اگر ہم اس طرح چلتے رہے تو میں یونی کیسے پہنچوں گی؟ اس سے اچھا تو میں فجر کے ساتھ چلی جاتی۔ یہ کہتے ہی وہ تو فجر کو فون کرنے لگی، لیکن وہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ تم منع نہیں کر سکتے تھے؟ خواہ مخواہ آج مجھے تمہاری وجہ سے چھٹی کرنی پڑے گی۔ میری وجہ سے؟ یہ سن کر سعد حیران رہ گیا۔ ایک تو میں تمہیں چھوڑنے آیا ہوں اور تم مجھے ہی بلیم کر رہی ہو۔ میں نے جان بوجھ کر گاڑی خراب نہیں کی۔ سعد کو بھی اب غصہ آ گیا تھا، لیکن تم منع بھی تو کر سکتے تھے نا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ جانے کا۔ یہ کہہ کر سعد تیز تیز چلنے لگا کہ پری کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ آہستہ چلو، میں تھک گئی ہوں، پری نے ہامتے ہوئے کہا۔ سعد نے رک کر اسے دیکھا۔ تم تو میرے ساتھ آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو میں کیوں آہستہ چلوں؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ ہاں، نہیں ہے شوق مجھے بھی تمہارے ساتھ آنے کا، میں تو پھپھو کے کہنے پر آ گئی تھی۔ پری نے پیچھے پیچھے سے ہی آنکھ ہانک لگا کر سعد سے
کہا۔ سعد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، اب تو ماما یہاں نہیں ہے نا، اب تو تمہاری کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ جب کافی دیر بعد اسے اپنے پیچھے کسی کے نہ ہونے کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا، پری کہیں نہیں تھی۔ پری، اس نے پریشانی سے اسے آواز دی۔ فجر نے یونی پہنچ کر پری کو کال کی، لیکن پری کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ فجر لیکچر لینے کے بعد عالیان کو ڈھونڈنے لگی، کیونکہ اسے اپنا فون واپس چاہیے تھا۔ ابھی وہ عالیان کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ کہیں آپ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ فجر نے مڑ کر دیکھا تو عالیان ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کر گئی، کیونکہ اسے ابھی اپنا فون واپس چاہیے تھا۔ میرا فون واپس کرو، فجر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ایسے نہیں، پہلے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو۔ میں نے کل تمہیں سوری بولا تھا، اب میرا فون واپس کرو۔ فجر بہت ضبط سے بولی۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں، مجھے تو بس یہ یاد ہے کہ کل آپ نے مجھے بہت باتیں سنائی تھیں اور چور بھی کہا تھا۔ اب جب تک آپ مجھے سوری نہیں بول دیتی، آپ کا فون تو آپ کو ملنے سے رہا۔ دیکھو عالیان، چپ چاپ میرا فون واپس کر دو، ورنہ کیا؟ ہاں، ورنہ میں ایڈمن آفس میں تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ اچھا، کیا کہو گی؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی دھمکی سن رہا تھا۔ میں کہوں گی کہ تم نے میرا فون چوری کیا ہے۔ آ گئی نا اپنی اوقات پر؟ یہ سنتے ہی عالیان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ یہ کہتے ہی عالیان نے پوری شدت سے اپنے ہاتھ میں موجود فجر کا فون دیوار پر مار کر فون توڑ دیا۔ فجر منہ کھولے اپنے ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھنے لگی اور ہوش میں آتے ہی بولی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرا اتنا قیمتی فون توڑ دیا؟ یہ کہتے ہی فجر کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ 1 منٹ کے لیے تو عالیان اس کی آنکھوں میں کھوسا گیا، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے بولا، میں نے وہی کیا ہے جو تم ڈیزرو کرتی تھی۔ یہ سنتے ہی فجر کو غصہ آ گیا۔ تم نے میرا اتنا مہنگا فون توڑ دیا، کبھی دیکھا بھی ہے تم نے اتنا ایکسپینسو فون؟ عالیان کہیں سے بھی غریب تو نہیں لگتا تھا، مگر اس کے کپڑوں سے لے کر جوتوں تک ہر چیز بہت مہنگی لگتی تھی، لیکن غصے میں فجر کے منہ میں جو آیا وہ بول دیا۔ اتنا مہنگا فون دیکھنے کا تو پتہ نہیں، لیکن توڑنے کا شرف مجھے یقیناً حاصل ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ نے عالیان کے چہرے کا احاطہ کیا، جس پر فجر کا خون کھول اٹھا۔ عالیان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے؟ اب تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ جس پر عالیان نے ایک جاندار کہکا لگایا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ فجر دل ہی دل میں عالیان سے مخاطب ہوئی، عالیان، فجر سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ You have to pay for this۔ یہ کہتے ہوئے فجر عالیان سے بدلہ لینے کے عزم کے ساتھ چلی گئی۔